اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنجم کے اسلامیات میں ہم نے معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سبق شروع کیا تھا، اور آج ان کا دوسرا ویڈیو ہے کہ آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ملاقات درجہ ذیل انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئی۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ یاد رکھیے، عرش کا مطلب تخت ہے۔ عرش معلیٰ سے مراد عرش الہی ہے جو آسمانوں سے اوپر ہے۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے بیت المعمور ظاہر کیا گیا۔ بیت المعمور عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جانب سفر شروع کیا۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر بھیری کا ایک درخت ہے۔ اس مقام سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عرش معلیٰ تک کا سفر اکیلے طے کیا، یعنی یہ وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم الشان فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کا ارادہ کر لیا اور یہاں سے واپس ہوئی۔ عرش معلیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اسی موقع پر 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو واپسی کے راستے میں جنت اور جہنم دکھائی گئے۔ اگلی صبح حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس سفر کا ذکر لوگوں سے کیا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یقین نہیں کیا۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے دوست حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آسمانوں کی سیر یعنی معراج کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہو یا ادا ہوئی ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ وقت کا چلنا اور فاصلوں کا سمیٹنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔
اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کی رفتار کو روک لے اور زمین و آسمان کے فاصلوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ دے۔ ہمیں نمازوں کے تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3391 ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔